شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ جس کو چاہتا ہوں اس کو اس سے صدق و اخلاص کے مطابق 700 گناہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہوں۔ جو شخص کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اسی برائی کے برابر سزا ملتی ہے، یا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ جو شخص اطاعت و فرما برداری کے ذریعہ ایک بالشت یعنی بقدر قلیل میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں، یعنی میں اس کی توجہ و التفات سے کہیں زیادہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں۔ جو شخص میری طرف ایک گز آتا ہے میں اس کی جانب دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کے برابر بڑھتا ہوں۔ جو شخص میری طرف اپنی چال سے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور جو شخص زمین کے برابر بھی گناہ لے کر مجھ سے ملے گا بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو، یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو، تو اگر میں چاہوں گا تو اس کو زمین کے برابر ہی مغفرت عطا کر دوں گا۔ تشریح: اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اپنے بندوں پر وہ کتنا مہربان ہے، اس کی شان عفو کس قدر بے پایہ ہے اور اس کا فضل کس قدر بے کراں ہے۔ اس کا ایک ہلکا سا اندازہ اس حدیث سے ہو جاتا ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کی طرف تھوڑی سی بھی توجہ اور رجوع کرتا ہے تو اس کی طرف بارگاہ الہی سے اس کی توجہ کہیں زیادہ توجہ، التفات اور رحمت اس کی طرف منعطف ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل سے آگاہ نہ کروں جو تمہارے اعمال میں بہت بہتر، تمہارے بادشاہ کے نزدیک بہت پاکیزہ، تمہارے درجات بلند اور تمہارے روپیہ اور سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں یعنی کفار سے ملو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں، اور ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد وہ ذکر ہے جو زبان اور دل دونوں سے ہو۔ نیز اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ کا ذکر صدقہ و خیرات، جہاد اور دوسرے اعمال سے افضل ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔